هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار دبستہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ تو یہ صفت موصوف کی ترکیبیں ہیں نیچے، ان کو دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صفت کسے کہتے ہیں اور موصوف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ قاعدے ہیں صفت موصوف کے، جیسے ہم نے آپ کو مضاف مضاف الیہ کے قاعدے بتائے تھے، اسی طرح کچھ قاعدے ہیں صفت موصوف کے، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہے توصیف، کہتے ہیں کسی شخص کی یا چیز کی اچھی یا بری حالت بیان کرنا، اس کا نام ہے توصیف۔ اور موصوف وہ شخص یا چیز جس کی اچھی یا بری حالت بیان کی جائے۔ اور صفت کہتے ہیں اچھی یا بری حالت کو، جیسے مثال لی انہوں نے، جیسے کتاب خوش ختم، اچھی تحریر والی کتاب۔ تو اس میں کتاب کا وصف خوشخط بیان کیا گیا ہے کہ کتاب اچھی تحریر والی ہے، تو یہ توصیف ہے۔ اور کتاب موصوف ہے اور خوشخط اس کی صفت ہے۔ کچھ قاعدے ہیں، فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ جس طرح فارسی میں پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ آتا ہے، اسی طرح موصوف صفت کے اندر بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد صفت آتی ہے۔ اور جس طرح ہم مضاف الیہ کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اردو میں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف آتا ہے، اسی طرح فارسی میں بھی الٹا ترجمہ کریں گے ہم۔ موصوف صفت کا جب ترجمہ کریں گے اردو میں ہم فارسی سے، تو یہ بھی ترجمہ الٹا ہوگا، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ قاعدہ، فارسی میں توصیف کی علامتیں وہی ہیں جو اضافت کی ہیں، یعنی کسرہ، یائے مجہول اور حمزہ۔ تو توصیف کی علامت ایک یہ ہے کسرہ ہو، یائے مجہول ہو اور حمزہ ہو۔ جیسے مثال لیا انہوں نے مرد دلیر، تو اس میں کسرہ علامت ہے، مرد موصوف ہے، دلیر صفت ہے اور یہ توصیف ہے۔ جامع سفید، اس کے اندر حمزہ ہے، یہ علامت ہے موصوف صفت کی۔ سبوئے کہنا، تو اس کے اندر یائے مجہول، یہ موصوف صفت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مرکب توصیفی کی 2 قسمیں ہیں، مستوی اور مقلوبی۔ یہ کچھ گاڑی ویسے ہیں، اس کو نہیں سمجھیں گے ہم۔ اب آگے صفت کو دیکھ لیتے ہیں۔ صفت ہر وہ لفظ جس میں وصفی معنی پائے جائیں، جیسے بینا، نابینا وغیرہ۔ قاعدہ، جمع کی صفت مفرد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں۔ اگر موصوف جمع ہو تو اس کی صفت ایک آئے گی، ایسا نہیں کہ موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں، جیسے زبان خشکو، زنان خشکو، تو زنان موصوف ہے اور خشکو، خوش ایک صفت ہے، صفت اول، اور خو صفت ثانی ہے۔ خداوند بخشندہ و دستگیر، خداوند موصوف ہے، بخشندہ صفت اول ہے، دستگیر صفت ثانی ہے۔ تو یہ کچھ قواعد تھے موصوف صفت کے تعلق سے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اب ہم اصلی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ موصوف صفت کی ترکیبیں ہیں۔ شیر نر، تو ایک ہوتا ہے شیر، زبر زیر کی وجہ سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، تو شیر کے معنی دودھ کے آتے ہیں، یہ شیر ہے۔ شیر ایک جانور ہے جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اور نر کہتے ہیں مذکر، تو شیر نر، مذکر شیر، یا شیر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم۔ اور شیر مادہ اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہم شیرنی سے کرتے ہیں۔ تو شیر موصوف ہے اور نر اس کی صفت ہے۔
اور اس کے موصوف ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے، اور شعر موصوف نر صفت ہے۔ فارسی میں پہلے موصوف آیا ہے شعر، پھر صفت آیا ہے، لیکن جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے ہم نر کا ترجمہ کر رہے ہیں، مذکر شعر۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں آپ۔ اسپِ چابک، اسپ کے معنی آتے ہیں گھوڑا، اور چابک کے معنی آتے ہیں چالاک۔ تو چالاک گھوڑا، اسپ موصوف ہے، چابک صفت ہے۔ اردو میں ہم اس کا الٹا ترجمہ کر رہے ہیں، پہلے چابک کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر اسپ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ چالاک گھوڑا۔ خط خوب، خط کے معنی تحریر کے آتے ہیں، اور خوب کے معنی عمدہ کے آتے ہیں۔ خط خوب، عمدہ تحریر، تو یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ نان گرم، نان کے معنی روٹی کے آتے ہیں، اور گرم کے معنی جو ٹھنڈا نہ ہو، تو نان گرم، گرم روٹی۔ آب خنک، آب کے معنی آتے ہیں فارسی زبان میں پانی کے، اور خن کے معنی آتے ہیں ٹھنڈے کے۔ آب خنک، ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوخ، رنگ کے معنی رنگ، کلر کے آتے ہیں، اور شوق کے معنی آتے ہیں گہرا رنگ۔ تو ایک ہلکا ہوتا ہے رنگ، اور ایک گہرا ہوتا ہے، تو گہرے رنگ کو شوخ کہتے ہیں۔ رنگ شوخ، گہرا رنگ۔ رخت کہنہ، رخت کے معنی آتے ہیں سامان کے، اور کہنہ کے معنی آتے ہیں پرانا۔ تو رخت کہنہ، پرانا سامان۔ کلاه نو، نئی ٹوپی۔ کلاه کے معنی ٹوپی، یا نو کے معنی نئی، نئی ٹوپی۔ تو یہ سب یہاں سے لے کے یہاں سب موصوف صفت کی ترکیبیں ہیں، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فارسی میں پہلے موصوف آیا ہے، پھر صفت آئی ہے، اور اردو میں جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا ترجمہ کیا۔ اور ان سب کے اندر موصوف صفت کی علامت یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کے نیچے کسرہ ہے، شعر کے نیچے، اسپ کے نیچے، خط کے نیچے، نان کے نیچے، آپ کے نیچے، رنگ کے نیچے، رخت کے نیچے، کلاه کے نیچے۔ تو یہ موصوف صفت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے نمبر 3، دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد اور صفت مرکب ہے۔ تو موصوف مفرد کہتے ہیں اکیلے لفظ کو، وہ لفظ جو ایک معنی بتائے، اکیلے معنی پر دلالت کرے، اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اور مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ معنی پر دلالت کرے، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو نیچے جو ترکیبیں دی ہیں انہوں نے، فقرے دیے ہیں، اس کے اندر موصوف مفرد ہے اور اس کی صفت مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ گل شوخ رنگ، گل کے معنی پھول کے آتے ہیں، شوخ کے معنی گہرا، رنگ کے معنی رنگ۔ گہرے رنگ والا پھول، تو دیکھیے موصوف ہے، گل مفرد ہے، گل کے معنی پھول ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور شوخ رنگ، گہرا رنگ، یہ دو معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ مرکب ہے۔ گہرے رنگ والا پھول۔ آواز دلکش، آواز کے معنی آواز، دل معنی دل، اور کش معنی کھینچنے والا، تو دلکش دل کو کھینچنے والا۔ آواز دلکش، دل کو کھینچنے والی آواز۔ تو آواز موصوف ہے اور مفرد ہے، مفرد اس لیے ہے کہ آواز ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور دلکش یہ مرکب ہے اس لیے کہ یہ دو معنی پر دلالت کر رہا ہے، دل کے معنی دل، کش کے معنی کھینچنے والا۔ آواز دلکش، دل کو کھینچنے والی آواز۔ کتاب خوشخط، کتاب کے معنی کتاب، خوش معنی خوش، عمدہ، اور خط معنی تحریر، تو اچھی تحریر والی کتاب۔ تو کتاب موصوف ہے، مفرد ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور خوشخط یہ مرکب ہے اس لیے کہ دو معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب۔ پیر خم کمر، پیر کے معنی بوڑھا کے آتے ہیں، اور خم کے معنی جھکنا، جھکا ہوا، کمر کے معنی کمر، تو پیر خم کمر، پیر خم کمر، جھکے ہوئے کمر والا بڈھا۔ تو پیر یہ موصوف ہے، مفرد ہے اس لیے کہ ایک معنی میں دلالت کر رہا ہے، اور خم کمر یہ مرکب ہے اس لیے کہ دو معنی میں دلالت کر رہا ہے۔ زن خوب رو، زن کے معنی عورت، اور خوب کے معنی خوب، اچھا، اور رو معنی چہرہ۔ تو خوب رو کا ترجمہ کریں گے خوبصورت۔ تو
یا اچھے چہرے والی عورت، خوبصورت عورت. تو زن موصوف ہے، مفرد ہے اس لیے کہ ایک معنی میں دلالت کر رہا ہے. خوبرو مرکب ہے اس لیے کہ یہ دو معنی میں دلالت کر رہا ہے. طفل نوخیز، تو طفل کے معنی آتے ہیں چھوٹے سے بچے کو طفل کہتے ہیں، اور نوخیز کہتے ہیں نو عمر. تو نو منی نیا، خیز منی عمر. طفل نوخیز، نو عمر بچہ. تو طفل موصوف مفرد ہے، ایک معنی میں دلالت کر رہا ہے، اور نوخیز یہ صفت ہے، مرکب ہے، دو معنی میں دلالت کر رہا ہے. تو ان سب مثالوں کے اندر جملوں میں ہم نے دیکھا کہ موصوف مفرد ہے اور اس کی صفتیں مرکب ہیں. تو ہم نے قاعدہ بھی بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ موصوف ایک ہو، مفرد ہو، اور اس کی صفتیں مرکب ہو. ایسا ہوتا ہے. نمبر 4، دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو. تو جملہ خبریہ اس جملہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جملہ خبریہ یا خبری جملے کہے جاتے ہیں. تو کہہ رہے کہ ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو، اس میں واحد اور جمع پر دھیان دینا ہے. تو جملہ خبریہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر. تو ان میں یہ غور کرنا ہے کہ اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوگی، اور مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی. اور عموماً مبتدا یہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں. تو احمد ذہین است، تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر اور ایک حرف ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو احمد مبتدا ہے، ذہین یہ خبر ہے، اور است یہ حرف ربط ہے. اس کو دھیان رکھیں. تو اب ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ مبتدا جب واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہے. تو احمد ذہین است، احمد ذہین ہے. احمد مبتدا ہے، واحد ہے، اور ذہین یہ خبر ہے، یہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا بھی واحد، خبر بھی واحد. احمد ذہین است، احمد ذہین ہے. ہمہ خوب اند، وہ سب اچھے ہیں. تو ہمہ یہ ضمیر ہے، مبتدا ہے، اور خوب اند یہ بھی جمع ہے. محمود غبی است، محمود کن ذہن ہے. تو محمود یہ مبتدا ہے اور غبی یہ خبر ہے اور است یہ حرف ربط ہے. تو غبی محمود یہ مبتدا ہے، واحد ہے، اور غبی خبر ہے، یہ بھی واحد ہے. محمود غبی است، محمود کن ذہن ہے. کارد کن است، کارد کہتے ہیں چھری کو، چاقو کو، اور کن کہتے ہیں جس کی دھار خراب ہو گئی ہو، جس کو بھوتر بولتے ہیں ہم اردو میں. کارد کند است، کہہ رہے چھری بھوتر ہے. تو اس میں کارد جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ واحد ہے، اور کند یہ خبر ہے، اور است یہ حرف ربط ہے. تو مبتدا بھی واحد ہے، خبر بھی واحد ہے. دلہا خوش اند، دل کی جمع دلہا مبتدا ہے، دلیں خوش اند، تو یہ مبتدا یہ جمع ہے، خوش اند یہ خبر ہے، یہ بھی جمع ہے. چاقو تیز است، چاقو تیز ہے. تو چاقو یہ مبتدا ہے اور واحد ہے، تیز است یہ بھی واحد ہے. تو یہ آپ نے دیکھا یہ سب خبری ترکیبیں تھیں، یعنی جملہ خبریہ تھی، اور اس کے اندر جب مبتدا واحد تھا تو خبر بھی واحد، اور مبتدا جب جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. اور یہ سب اس میں ظاہر کی بحث تھی. اسم کی دو قسمیں ہیں، اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر. تو اب تک ہم نے اس میں ظاہر کو پڑھا تھا، اب اگلے سبق میں ہم اس میں ضمیر کو پڑھیں گے.